اولاد اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ امانت دے رکھی ہے، کل قیامت کے دن پوچھیں گے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نا چلیے وہ جانے اس کا کام جانے، وہ جانے اس کا کام تو بعد میں جانے گا، پہلے بڑھوتی میں آپ جانیں گے۔ کہیں گے کہ بچہ پیسہ نہیں بھیج رہا ہے، بچہ بات نہیں سن رہا ہے، بچہ بیوی کا غلام ہو گیا ہے، بچہ بیوی کے ساتھ باہر چلا گیا ہے۔ آپ نے پوری زندگی کیا کیا اس کے پیچھے؟ آپ نے کیا محنت کی کہ آپ کا بچہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے؟ آپ نے کیا محنت کی؟ کوئی محنت نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم اس جہاں کے بادشاہ ہیں، ہم اس جہاں کے بادشاہ ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے؟ اس لیے میرے محترم سرپرست حضرات، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا تو یہ ہمارے بچے کن کے گودوں میں جا کے کھیلیں گے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم اتنے غافل ہیں، رات کو 1 بجے ہمارے بچے دوڑ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنی زندگی میں مست ہیں۔ ابا اپنا واٹس ایپ چلا رہے ہیں، اماں اپنا واٹس ایپ چلا رہی ہے، باجی اپنا انسٹاگرام چلا رہے ہیں، اور بھائی اپنا فیس بک چلا رہے ہیں، سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں۔ ان نونہالوں کی فکر کون کرے گا؟ ان نونہالوں کو کون دیکھے گا؟ ان کی کون فکر کرے گا؟ بچہ گھر جاتا ہے، ہم اس کی اتنی خبر نہیں لے پاتے کہ آج اسکول میں کیا پڑھایا گیا آپ کو۔ اب سالانہ ایگزام قریب آ گیا، لوگ بیٹھ جاتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو وہاں سے ناراض ہو کے آئیں گے، میرے بچے کو پورے سال کچھ نہیں کیے گا۔ آپ کیا کر رہے تھے پورے سال؟ آپ سو رہے تھے پورے سال؟ آج آپ کو یاد آیا، یہاں سے فون جا رہا ہے، کمپلین جا رہی ہے، کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا، کوئی مطلب ہی نہیں ہم سے۔ ابھی اس نے کہا نا بچے نے، ہم کیا کریں، تو جانا تھوڑا کام جانا ہے، یہ ہے معاملہ۔ آئیں گے کہیں گے کہ بچے کو کچھ کام سے لے جانا ہے، کوئی عذر بتائیے تو ڈائریکٹ کہیں گے کہ ہم کو ڈگری نہیں لینا ہے۔ ہم کو آپ نے بچے کے ذہن میں پہلے ہی ڈال دیا کہ آپ کو ڈگری نہیں لینا ہے، آپ کو نہیں پڑھنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بچپن سے ایک چیز آپ نے اس کے ذہن میں ڈال دی کہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، خالی رہو گے تو بیکار ادھر گھومو گے، اس سے اچھا ہے کہ پڑھ لو۔ بچپن سے ہی اس کو کیا بننا ہے۔ ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے، ابا ہمارے کہتے تھے کہ یہ مولانا نعمان بنیں گے، یہ مولانا انعام بنیں گے، یہ مولانا حسان بنیں گے۔ ہم لوگ آپس میں پوچھتے تھے، پڑھاتے اسکول میں ہیں اور خواب دکھاتے ہیں مولوی کا۔ لیکن اتنا بولا کہ اسکول خراب لگنے لگا اور مولویت کی پڑھائی اچھی لگنے لگی۔ ان کو ایک بار نہیں کہنا پڑا کہ آپ عالم بن جاؤ۔ ہم لوگ خود پوچھتے تھے کہ حفظ کب شروع کرنا ہے، عالم کب بننا ہے، اس لیے بار بار ان کو بولنا پڑے گا، بار بار یہ بات کہنی پڑے گی۔ ہمیشہ ان کو بڑا خواب دکھائیے، ہمارے کوئی خواب نہیں۔ ہمارے یہاں تو پیسہ آیا، بچے کو بائک دے دی، موبائل دے دیا، جیب میں پیسہ ڈال دیا، جاؤ ڈھابے کی سیر کرو، جاؤ رات بھر دوستوں کو لے کر گھومو اور اپنے علاقے میں فضا بناؤ۔ میرے محترم سرپرست حضرات، یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو خرابی آ رہی ہے، اس خرابی کی بنیادی وجہ ہم اور آپ ہیں، کوئی دوسرا نہیں خرابی لا رہا۔ اس علاقے میں باہر کا کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں، ہم ہی معاشرہ ہے، ہم ہی یہاں کا ماحول ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو ہم کریں گے وہی سامنے آئے گا۔ اس لیے میں سرپرست حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کی فکر کریں۔ ہمارا کوئی بچہ حفظ چھوڑ دیا، اسکول چھوڑ دیا، یہ تو پورے گاؤں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی فکر کرے۔ پاس پڑوس میں آگ لگ جاتی ہے تو پورے گاؤں میں تہلکہ مچ جاتا ہے، ہڑکم مچ جاتی ہے۔ ایک بچہ اسکول چھوڑ دیا اور ایک بچے نے حفظ کی تعلیم چھوڑ دی، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ جس کا بچہ وہ جانے، آج اس نے چھوڑا ہے کل آپ کے بچے کو چھوڑوائے گا، آج اس نے اسکول چھوڑا ہے کل آپ کے بچے کو چھوڑوائے گا۔ آپ کہاں سو رہے ہیں؟ آپ کس غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ایک بچہ گٹکا کھا رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کے کہ ہاں ان کے گھر کا ماحول تو ایسے ہی ہے، نہیں، وہ گٹکا کھا رہا ہے، کل آپ کا بچہ گٹکا کھائے گا۔ اس لیے آپ اگر اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہیں، پہلے سامنے والے کو بچے کو بچائیے۔ بچے ہمارے اسکول چھوڑ دے رہے ہیں، پڑھائی چھوڑ دے رہے ہیں، پورے گاؤں میں کوئی ایک آدمی نہیں ہے جو ان سے پوچھنے والا ہو کہ آپ نے اسکول کیوں چھوڑ دیا، آپ نے پڑھائی کیوں چھوڑ دی۔ نہ کوئی ترغیب دینے والا ہے، نہ ان کو کوئی سمجھانے والا ہے۔ لوگ اسی طرح ہمارے بچے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی وارث نہیں، بس ہم نے پیسہ کما لیا، گھر بنوا لیا، گاڑی لے لی، بڑے کھیت لے لیے، سب کچھ بدل دیا، پہناوا بدل دیا، نہیں بدلا تو اپنی سوچ نہیں بدلی، اپنی فکر نہیں بدلی، اپنے آپ کو نہیں بدلا، باقی سب کچھ بدل دیا۔ اس لیے سب کچھ بدلے نہ بدلے، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہم بدلیں گے سب کچھ بدل جائے گا، لیکن سب کچھ بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں جب ہمارے اندر کوئی فکر ہی نہیں پیدا ہو پا رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم سرپرست حضرات، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں
آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے، اس کے بعد پھر آپ اس علاقے کا رزلٹ دیکھیے۔ آج 14 سال کا سفر ہو چکا ہے، لیکن جو کچھ سامنے آیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ چیزیں سامنے آنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ رسپانس ایک طرف سے رسپانس نہیں مل رہا ہے، رسپانس نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں یہ سارے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں پر دھیان دیجیے، اور اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں ڈالیے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے یہاں ڈالیے، اچھے اسکول میں ڈالیے۔ ابھی ایک پورا پروگرام اسکول کے مقصد پہ کروایا تھا ہم نے کہ آپ کو اسکول کا مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول والا اسکول کیوں چلا رہا ہے، آپ کی اسکول چلانے کی کیا وجہ ہے۔ یہ ایک مکالمہ میرے ذہن میں کب آیا، میں لال گنج میں بیٹھا ہوا تھا، ہماری گاڑی خراب تھی، بس وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، 4-5 مینیجر بیٹھ کے بات کر رہے تھے۔ تو ایک کہتا ہے کہ ہم تو اپنے ٹیچر کو ایسے گالی دے دیتے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم اپنے گارجین کو ایسے گالی دے دیتے ہیں، تیسرا کہتا ہے ہم بچوں کو ایسے مارتے ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ لوگ اسکول چلا رہے ہیں، یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، جہالت والی بات کرتے ہیں۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ جب تک اسکول چلانے والوں کا مقصد صاف نہیں ہوگا تب تک ہمارے سامنے نتیجہ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم لوگ فیس دیکھتے ہیں، وہاں پہ 50 روپے کم ہے، یہاں پہ 100 روپے زیادہ ہے، فیس دیکھ کے ہم اپنے بچے کو ایسی جگہ ڈال دیتے ہیں، 2 سال کے بعد ہم جاگتے ہیں کہ ارے ہمارے بچے کو تو کچھ آتا ہی نہیں۔ پھر جہاں سے لے کر گئے تھے پتہ چلا LKG سے نکال کے لے گئے تھے، UKG اور فرسٹ پڑھا کے لائے، دوبارہ بچے کا داخلہ UKG میں، وہ بھی زبردستی ہو رہا ہے۔ اس لیے پیسے کے لیے اپنے بچوں کی زندگی مت خراب کریے۔ ہر ایک اپنا رزق لے کر آتا ہے، اللہ نے ہر ایک کا رزق مقدر کر دی، جو مقدر میں وہ مل کے رہے گا، اور سب کا رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہم اس کو غلط جگہوں پہ استعمال کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن سب کا رزق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے پیسے کا منہ نہ دیکھیں۔ اگر آپ پیسہ دیکھیں گے تو پیسہ بھی جائے گا، بچہ بھی جائے گا۔ جب بڑھاپے میں کہتے ہیں نا لوگ، بچہ پیسہ نہیں بھیجتا، بچہ بھی گیا پیسہ بھی گیا۔